الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پہ فرمایا انه لا يحب المتکبرین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ خدا نے اپنے کلام پاک میں کئی مقامات پر تکبر کی برائی کو بیان فرمایا، اور بندوں کو یہ بات اللہ نے سمجھائی کہ تکبر کرنا یہ بہت ہی بری عادت ہے، اور یہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ کبھی بندہ خود کو بڑا سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے اللہ نے کلام پاک میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر کیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو لوگ میرے آگے سر جھکانے سے تکبر فخر کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا، اور پھر ایک جگہ فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ جو لوگ ہماری آیتوں سے اپنا چہرہ پھیرتے ہیں، جو لوگ ہماری عبادت سے خود کو پھیر لیتے ہیں، ہماری عبادت نہیں کرتے اور زمین میں وہ ناحق تکبر کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو عنقریب سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، خدا نے فرمایا کہ بڑائی یہ میری چادر ہے۔ بڑائی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ خدا نے فرمایا کہ بڑائی کرنا اور خود کو بڑا کہنا اور خود کو بڑا سمجھنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے، خدا کے سوا کوئی خود کو نہ بڑا کہہ سکتا ہے نہ بڑا سمجھ سکتا ہے۔ تو رب نے فرمایا بڑائی میری چادر ہے، اور بڑا سمجھنا اور بڑا کہنا یہ صرف میرے لیے ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، جب کوئی بندہ خود کو یا بڑا سمجھتا ہے یا خود کو بڑا کہتا ہے، میں اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود یہ ارشاد فرمایا۔ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر حضور کے صحابی ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے صحابی ہیں۔ یہ دونوں کی ملاقات ہوئی کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پر۔ جب یہ دونوں ملاقات کر کر جب چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رونے لگے۔ جب ان سے رونے کا سبب پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو یہ فرمانے لگے کہ ابھی جو مجھ سے ملنے کے لیے میرے ساتھی آئے تھے، انہوں نے حضور کی ایک ایسی حدیث سنائی ہے، اس حدیث کو سننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا حدیث ہے، آپ ہمیں بھی سنائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میرے ساتھی نے مجھے حضور کی ایک حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر فخر ہوگا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر غرور اور تکبر ہوگا، اللہ قیامت کے دن منہ کے بل جہنم میں داخل فرمائے گا، منہ کے بل اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی بندے کے دل میں اگر یہ ہو کہ میں بڑا ہوں اور میں دوسرے سے اچھا ہوں، دوسرے سے بہتر ہوں، اگر یہ خیال دل میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔
اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے نفس کی پیروی میں برابر آگے بڑھتا جاتا ہے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، نہ اس کو اللہ کے ناراضگی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو جہنم کے عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ اتنا بندہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کا انجام حضور نے فرمایا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا انجام آخر میں صرف جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ یہی جہنم کے عذاب پر اس کی خواہشوں کا انجام ختم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے وہ نبی ہے کہ خدا نے انہیں جو بادشاہت عطا فرمائی تھی، ایسی بادشاہت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں کو، تمام جانوروں کو، انسانوں کو، جنات کو، سب کو جمع کیا اور کہا کہ آؤ آج تم میرے ساتھ ایک سفر کے لیے نکلو، میں تمہیں ایک سفر پر لے جاتا ہوں، یہ اور بہت ہی بلندی پر ہم پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا فرمائی تھی، آپ کی بادشاہت ہواؤں پر تھی، آپ ہوا کو جہاں چلنے کا حکم دیتے ہوا آپ کو لے کر وہاں جایا کرتی تھی۔ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی، آپ کی حکومت درندوں پر بھی تھی، آپ کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، آپ کی حکومت جانوروں پر بھی تھی۔ اللہ نے ساری کائنات کی مخلوق پر آپ کو بادشاہت اور حکومت عطا فرمائی، اتنی بڑی سلطنت اللہ نے آپ کو دی۔ تو آپ نے ایک دن تمام جانوروں کو جمع کیا، تمام پرندوں کو جمع کیا، اور جنات کو جمع کیا، تمام انسانوں کو جمع کیا، کہا کہ آج میں تمہیں اتنی بلندی پر لے جاؤں گا، اتنی اونچائی پر لے جاؤں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے سب کو اپنے تخت پر جمع کر لیا، 2 لاکھ انسان آپ کے تخت پر جمع ہو گئے، 2 لاکھ جنات آپ کے تخت پر جمع ہو گئے، اور آپ نے تخت کو حکم دیا کہ اے تخت اس تمام لوگوں کو لے کر مجھے لے کر اونچائی پر اڑتا چلا جا۔ تخت اتنی اونچائی پر اڑا، اتنی اونچائی پر اڑا کہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنائی دینے لگی۔ فرشتے جو پہلے آسمان پر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کی تسبیح کی آواز سنائی دینے لگی۔ اتنی اونچائی پر حضرت سلیمان علیہ السلام سارے لوگوں کو لے کر اپنے تخت کے اوپر اتنی اونچائی تک پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے تخت کو حکم دیا اب نیچے آ جا۔ تو تخت نیچے آتے آتے اتنا نیچے آ گیا کہ آپ کے پیر سمندر کے پانی کو لگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ اے سلیمان، اگر تمہارے جتنے ساتھی ہیں جو تمہارے ساتھ آج اتنی اونچائی تک پہنچے کہ انہوں نے فرشتوں کی تسبیح کی آواز کو سنا، کہ انہوں نے فرشتوں کے ذکر کی آواز کو سنا، اگر تمہارے ساتھیوں میں کسی ساتھی کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی فخر اور تکبر اور غرور آ گیا تو میں انہیں اس سے زیادہ گہرائی میں زمین کے اندر دھسا دوں گا۔ جتنی بلندی پر تم پہنچے اس سے زیادہ زمین کے نیچے گہرائی میں میں ان لوگوں کو دھسا دوں گا۔ کیوں؟ صرف اور صرف ان کے دل میں فخر اور تکبر اور غرور آنے کی وجہ سے۔ اللہ کو اتنا ناپسند ہے یہ چیز کہ جس کو انسان آج صرف معمولی سی چیز سمجھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، ایک گردن نکلے گی کہ جس کے 2 کان ہوں گے، اور اس جہنم کی آگ کے 2 آنکھ ہوں گے، اور اس کی زبان بھی ہوگی۔ ایسی جہنم کے اندر سے آگ کی گردن باہر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ میدان محشر میں وہ آگ کی گردن آ کر سب کو دیکھے گی اور کہے گی کہ اے لوگوں، آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم میں سے جس شخص میں 3 بری عادتیں ہوں گی میں اس کو لے کر اپنے ساتھ جہنم میں جاؤں گی۔ اسے تمام میدان محشر میں جو لوگ تھے وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے، پریشان رہیں گے کہ آج پتہ نہیں یہ جہنم کی آگ کی گردن کس کو لے کر اندر جائے گی۔ جہنم کی وہ آگ کہے گی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ جس کے دل میں دنیا میں جو بندہ غرور اور فخر سے پھرتا تھا، تکبر سے پھرتا تھا، گھمنڈ سے پھرتا تھا، اے آگ آج اس کو پکڑ کر سیدھے اپنے اندر لے لے، اے آگ اس کو پکڑ لے اور سیدھے جہنم میں لے کر چلی جاؤ۔ یہ پہلا شخص ہوگا، اور دوسرا شخص خدا فرمائے گا کہ اے جہنم کی آگ، جس نے دنیا میں میرے ساتھ شریک کیا، جس نے میرے علاوہ کسی دوسرے کی بھی عبادت کی خدا سمجھ کر، ایسے شرک کرنے والے کو بھی اس کو ابھی پکڑ کر اپنی آگ میں جلا لے۔
اور تیسرا شخص کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا تیسرا شخص جو دنیا میں تصویریں بنانے والے کے لیے بھی سخت ترین عذاب ہوگا۔ خدا فرمائے گا کہ آج اس کو بھی لے کر چلے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ تمام باتیں صحابہ اکرام کو سنائی، صحابہ اکرام خوف زدہ رہ گئے، صحابہ اکرام حیرت زدہ رہ گئے کہ اتنا بڑا گناہ ہے فخر کا، اتنا بڑا گناہ ہے تکبر کا اور خود کو بڑا سمجھنے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سارے میدان محشر میں سارے لوگوں کے آگے جہنم کی آگ سے اس کو پکڑا کر اس کو جہنم میں جلائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا نوح علیہ السلام جو اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر ان سے فرمایا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، وہ دو باتیں جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں زندگی بھر کرتے رہنا، اور دو گناہوں کے کاموں سے بچنے کی تمہیں تاکید کرتا ہوں، ان دو گناہوں سے بچتے رہنا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے پوچھا کہ ابا حضور بتائیے وہ دو کام کون سے ہیں جس کو ہمیں زندگی بھر کرنا ہے، اور وہ دو گناہ کون سے ہیں جسے ہمیں زندگی بھر بچتے رہنا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پہلا جو کام تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی بھر میں تمہیں ایک ذکر دیتا ہوں، اس ذکر کی پابندی کرنا، وہ ذکر پڑھتے رہنا۔ تو آپ کے بیٹوں نے پوچھا کہ بتائیے وہ ذکر کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ بحمدہ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کی فضیلت یہ ہے، اس ذکر کا ثواب یہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ و بحمدہ کا ثواب دوسرے پلڑے میں رکھ دے تو اس ذکر کا ثواب ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس ذکر میں اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی زندگی بھر سبحان اللہ و بحمدہ اس وظیفے کو پڑھتے رہنا۔ اس وظیفے میں اللہ نے اتنی برکت اور تاثیر رکھی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ اس وظیفے کا جو ثواب ہے، اس ثواب کا وزن اگر زمین اور آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین اور آسمان بھی اس ثواب کے وزن کو سنبھال نہیں سکتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کے جو ذکر میں ثواب اتنا زیادہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ تاکیدی حکم فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو پڑھتے چلے جاؤ اور اس کا ثواب اگر ساتوں زمین اور آسمان پر رکھ دے تو ساتوں زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے، اس لیے کہ ان میں اس ثواب کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا ثواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان سے فرمایا پہلا حکم تو یہ دیا، اور دوسرا حکم آپ اپنے بچوں سے یہ فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی تسبیح کو پڑھتے رہنا، اللہ کی تسبیح کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ یہی ذکر ہے، یہ ذکر کی پابندی کرتے رہو۔ آپ نے یہی اپنے بچوں کو تعلیم دی، یہی اپنے بچوں کو سکھایا، اور پھر فرمایا کہ جتنی مخلوق ہے اللہ کی جتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتے ہو، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ آسمان میں رہنے والی فرشتے ہو یا زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق ہو، کیڑے مکوڑے ہو یا سمندر کی مچھلیاں ہو، جتنی ہزاروں اللہ کی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق یہی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ ساری مخلوق کا ذکر ایک ہی ہے، ان سب کا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ، یہی ہر مخلوق کا ذکر ہے، ہر مخلوق یہی پڑھتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی روئے زمین اور آسمان میں ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، ہر چیز ذکر کرتی ہے۔ ان کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ یہی ذکر کرتے ہیں، وہ یہی پڑھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اسی ذکر کی برکت سے اللہ ہر چیز کو رزق عطا فرماتا ہے، ہر مخلوق کو جو رزق مل رہا ہے، پرندوں کو رزق اللہ کیسے دے رہا ہے، جانوروں کو رزق اللہ کیسے دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو رزق کیسے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ درختوں کو رزق کیسے دے رہا ہے، ہر مخلوق کو رزق پہنچ رہا ہے تو کیسے پہنچ رہا ہے، وہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مخلوق جب یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہر مخلوق کو روزی عطا فرماتا ہے، ہر چیز کو اللہ اسی کے ذکر کی برکت سے اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے۔
تو اپنے بچوں سے فرمایا اس ذکر کو کرتے رہو، اس وظیفے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور جو کام جس سے کرنے سے روکا، جو 2 گناہ ہے، وہ پہلا گناہ فرمایا کہ کبھی اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک نہ کرو، شرک نہ کرنا، صرف رب کی عبادت کرنا، رب کے علاوہ اور کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ کبھی تکبر اپنے میں لانا نہیں، کبھی فخر اپنے میں لانا نہیں، کبھی غرور آنے مت دینا، خود کو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں سب سے بہتر ہوں اور سب سے اچھا ہوں۔ یہ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دی اور بچوں کو اس بات کو سکھایا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی اپنی اولاد کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے شرک۔ شرک کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خدا نے فرمایا کہ میں ہر گناہ بندے کا معاف کروں گا، لیکن جس بندے نے دنیا میں شرک کیا، میرے ساتھ کسی اور کو خدا بنایا، اس کا گناہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام شرک جیسا بڑا گناہ، اس سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو آپ تعلیم فرماتے ہیں، اس سے محفوظ رہنے کی تعلیم فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شرک کے بعد فخر اور تکبر سے خود کو بچانے کی تعلیم فرماتے ہیں۔ تو شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے، وہ گناہ کیا ہے؟ وہ فخر اور غرور اور تکبر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا ناپسند ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو کہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے، سب سے بہتر ہوں گے۔ وہ شخص قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سب سے قریب ہوگا، جس نے دنیا میں خود سے کسی کو نہ تکلیف پہنچائی ہو، نہ زبان سے تکلیف پہنچائی ہو، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہو، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، جس بندے نے اپنے اخلاق کو، اپنی عادتوں کو، اپنے کردار کو اتنا اچھا رکھا کہ کسی نے اس کی برائی بیان نہیں کی، کسی کو اس نے اپنے سے تکلیف نہیں دی، جس کے اخلاق جتنے اچھے دنیا میں ہوں گے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا، اللہ رسول سے اتنا زیادہ وہ قریب ہوگا۔ اور پھر آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں دوسروں کا مذاق اڑاتا ہوگا، جو دنیا میں دوسروں کا مذاق اڑانے والا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کو بہت ہی ناپسند ہوگا۔ کبھی بندہ کسی دوسرے کو مذاق کے طور پر اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو بے عزت نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے، یہ اللہ اس کے رسول کو بے انتہا ناپسندیدہ عمل ہے۔ قیامت کے دن ایسا کرنے والا انسان اللہ رسول سے بہت دور ہوگا اور اللہ اس کے رسول سے بہت ناپسند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے دل میں تکبر رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن اپنے سے بہت دور کر دے گا، اللہ اس کو اپنے قریب آنے نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی برکتوں سے اس کو بندے کو قیامت کے دن دور فرما دے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جب اپنی قبروں سے اٹھ کر لوگ چل کر جاتے ہوئے ہوں گے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو انسان ہی ہیں، مگر ان کے جو جسم ہے چونٹیوں کی طرح ہے، ان کے جسم چونٹیوں کی طرح اتنے چھوٹے ہیں، اور لوگ اپنے پیروں سے انہیں کچلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے پیروں سے انہیں رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انسان ہی ہے اور جسم چونٹی کی طرح ہے، اتنا چھوٹا جسم ہے۔ جب یہ منظر ہوگا تمام میدان محشر میں لوگ دیکھیں گے اور حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ لوگ کہ جن کا جسم چونٹی کی طرح اللہ نے کیوں رکھا ہے، باقی تمام کے جسم تو بس صحیح ہیں، سارے لوگ صحیح ہیں، مگر انہی کا جسم کیوں چونٹیوں کی طرح ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خود کو بڑا سمجھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کو کمتر نگاہ سے دیکھتے تھے اور خود کو بہت ہی اعلیٰ اور بڑا سمجھتے تھے۔ آج اللہ نے انہیں ذلیل کرنے کے لیے، آج اللہ نے انہیں شرمندہ کرنے کے لیے، انہیں بے عزت کرنے کے لیے ان کے جسموں کو چونٹیوں کی طرح بنا دیا، اور لوگوں کے پیروں کے نیچے اللہ نے انہیں رکھ دیا تاکہ آج انہیں پتہ چل جائے کہ کون ہے جس کو اللہ نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ دنیا میں ان کے تکبر کرنے کا عذاب کتنا ہے، ان کے غرور کا عذاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ذلت انہیں عطا فرمائے گا،
صرف اور صرف ان کے غرور اور فخر کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ذلیل انہیں قیامت کے دن فرمائے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالی شان محل تیار کر رکھا ہوا ہے۔ اس عالی شان محل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ان لوگوں کو داخل فرمائے گا کہ جن لوگوں نے اپنے دلوں میں دنیا میں فخر اور تکبر کو جمع کر کے رکھا تھا، جو لوگ دنیا میں گھمنڈ کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محل میں جمع کرے گا اور پھر حکم دے گا وہ سارا محل ان لوگوں کے اوپر گرا دیا جائے، اس محل کو ان پر گرا دیا جائے گا۔ یہ ایک قسم کا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ عذابات کا سلسلہ بندوں پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکنے پر جب سارے لوگ مر جائیں گے، کوئی ایک بھی روئے زمین پر زندہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گے لمن الملک اليوم، قیامت کا دن ہوگا، خدا فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے پوچھے گا اور یہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ دنیا کے بادشاہ جو دنیا میں اپنی حکومت پر فخر کیا کرتے تھے، اپنے عہدے پر فخر کیا کرتے تھے، جو لوگ دنیا میں تکبر کے ساتھ چلا کرتے تھے، کہاں ہے وہ بادشاہ؟ وہ سامنے آئے اور فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون ہے جو تمہارا حساب لینے والا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج اگر کسی کی حکومت ہے، خدا فرمائے گا صرف میری حکومت ہے، اگر آج کوئی بادشاہ ہے تو وہ صرف میں ہوں، اگر آج کوئی مالک ہے تو وہ صرف میں ہوں، آج میرے سوا نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کے ساتھ ان لوگوں کو بلائیں گے کہ آؤ، تم لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں مجھے بھلا دیا تھا اور تم مجھے بھول کر خود کو بہت ہی بڑا سمجھتے تھے، آج دیکھو تمہارا انجام کیا ہوا۔ فرعون کا معاملہ کیا تھا؟ فرعون کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی، بہت بڑی حکومت عطا فرمائی۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بادشاہت دی اور اتنی حکومت عطا فرمائی، اور اس کی جو عمر بھی تھی اللہ نے عمر بہت زیادہ اس کو عطا فرمائی۔ فرعون کی عمر تقریباً 400 سال سے بھی زیادہ تھی، اور سارے مصر کا اس کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا۔ اور اس کو جب بنی اسرائیل پر اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا تو اس نے اللہ کی اس نعمت کو لے کر شکر ادا کرنا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے، اس نعمت کو لے کر بندے کو شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، صحت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا، رزق پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمائی، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمت کو لے کر، رزق اللہ کا کھا کر، جب اللہ کی مال و دولت کو رکھ کر جب وہ شکر کرنے کی بجائے تکبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ دیا ہوتا ہے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ فرعون کا یہی حال ہوا۔ اللہ نے اس کو زندگی اتنی سکون سے گزری کہ اس کو کبھی بیماری نہیں آتی تھی۔ 400 سال میں فرعون کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اتنا سکون اور اتنی راحت اس کو اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ دھوکے میں آ گیا۔ دھوکہ کیا ہوا فرعون کو؟ فرعون نے دیکھا کہ ساری قوم کے لوگ بیمار پڑتے ہیں لیکن وہ بیمار ہی نہیں پڑتا۔ اس نے دیکھا کہ ساری قوم کے لوگ پریشان رہتے ہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی۔ ساری قوم کے لوگ مصیبت میں رہتے ہیں، اس کو کبھی کوئی مصیبت نہیں آتی۔ ساری قوم کے لوگ کبھی غم میں ہوتے ہیں مگر اس کو کبھی غم نہیں ہوتا۔ اس نے دیکھا کہ میں دوسروں سے کتنا الگ ہوں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کا کرم مجھ پر ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کی نعمت مجھ پر ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کی رحمت مجھ پر ہے۔ اس نے سوچا کہ میں بہت ہی الگ ہوں اوروں سے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ یہ کبھی بندے کو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نعمتیں ہی عطا کرتا رہے تو بندہ کبھی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایک مومن کے لیے پریشانیاں آئیں گی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سر جھکائے گا، اس کے ذریعے سے وہ دعائیں تو مانگے گا، وہ پریشانی کے بہانے آ کر سجدہ تو کرے گا، وہ بیماری کے بہانے آ کر دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھائے گا، وہ تکلیف کے بہانے میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں روئے گا، گر گڑائے گا۔
تو ایک مومن کے لیے اگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں بھی دے دے، بہت زیادہ سکون بھی دے دے، تو وہ گناہوں کے راستے پر آ جاتا ہے۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو راحت عطا کر دے، کوئی غم نہ ہو، تو وہ عیاشی کے راستے پر آ جاتا ہے، وہ شرابی بن جاتا ہے، وہ جواری بن جاتا ہے، وہ زانی بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے کسی قسم کی کمی نہیں کی، اللہ نے اس کو سب کچھ عطا فرما دیا، تو گناہوں کے راستے پر وہ چلا جاتا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو یہی حال فرعون کا ہوا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس کو صحت عطا فرمائی، 400 سال تک بیمار نہیں پڑا، اور اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت اور حکومت عطا فرمائی، بے انتہا مال و دولت عطا فرمائی، عیش و آرام عطا فرمایا۔ جب سب کچھ اللہ نے اسے دیا تو وہ حیران رہ گیا، اور اس نے سوچا کہ نہیں، میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، پہلے تمہارا بادشاہ تھا، اب میں تمہارا خدا ہوں، اب جو بھی میرے دربار میں آئے گا مجھے سجدہ کرے گا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میری عبادت ہوگی اور مجھے سجدہ ہوگا، میں بھی تمہارا ایک خدا ہوں۔ جب اعلان کر دیا، اعلان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے فرعون، جو تیرا اعلان ہے یہ اعلان بہت ہی غلط ہے، جہنم کے عذاب میں جلے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، فوراً تو اس چیز کو چھوڑ دے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میرا ایک وزیر ہے جس کا نام حامان ہے، میں اپنے حامان سے مشورہ کروں گا، پوچھوں گا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، میں کیا ایمان لاؤں یا نہ لاؤں، تمہارے رب کو مانوں یا نہ مانوں، تمہیں رسول مانوں یا نہ مانوں، مجھے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو جب انسان کا دوست اور ساتھی اچھا ہو، اس کی دنیا اور آخرت اچھی ہوتی ہے۔ آپ جس سے مشورہ کریں، اگر اس میں دینداری ہو تو وہ مشورہ صحیح دے گا، اور جس سے مشورہ کریں اس میں دینداری نہ ہو، دنیا داری ہو، تو وہ خود بھی ڈوبے گا اور مشورہ لینے والے کو بھی ڈبائے گا، اس کی دنیا آخرت دونوں برباد کر دے گا۔ تو فرعون کا یہی حال ہوا، اس کا جو وزیر تھا جس سے یہ مشورہ کرتا تھا، اس میں کوئی دینداری نہیں تھی، وہ دنیا دار تھا۔ اس نے دنیاوی ذہن سے سوچ کر فرعون سے کہا کہ اے فرعون، آج جب کہ تو نے رب کا اعلان کر دیا، تو نے کہہ دیا میں خدا ہوں، ساری قوم آج تیرے آگے جھکتی ہے، ساری قوم تیرے آگے سجدہ کرتی ہے، ساری قوم تیری عبادت کرتی ہے، اگر تو نے موسیٰ کے رب کو مان لیا تو تجھے جھکنا پڑے گا، اگر تو نے موسیٰ کے رب پر ایمان لا لیا تو تجھے سجدہ کرنا پڑے گا، اگر تو نے موسیٰ کے رب کو اور موسیٰ کو اللہ کا نبی مان لیا تو تجھے عبادت کرنی پڑے گی۔ اب تک لوگ تیرے آگے جھکتے تھے، موسیٰ کے رب کو ماننے کے بعد تو بھی ان کے برابر ہوگا اور تجھے بھی جھکنا پڑ جائے گا۔ جب فرعون نے یہ سنا، یہ سننا ہی تھا، اس کے دل میں غرور آ گیا، فخر آ گیا، تکبر آ گیا۔ اس نے سوچا کہ نہیں، میں نہیں جھکوں گا، اور بس میں فخر اور تکبر سے بھر گیا، کہا کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، میں نہ آپ پر ایمان لاؤں گا نہ آپ کے رب پر ایمان لاؤں گا، میں تو ہرگز آپ کو ماننے والا نہیں ہوں۔ بس اتنا انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، میں نے اپنی کوشش کر لی، اب فرعون ایمان نہیں لا رہا ہے، اب اس کے اندر فخر آ گیا، اب وہ تکبر میں آ کر کھڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے آگے نہیں جھکوں گا، میں ہی خدا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ساری قوم کو لو، راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 لوگوں کو جمع کیا، لے کر آپ دریائے نیل کے قریب پہنچے۔ فرعون کو خبر ہوئی، اس نے اپنا سارا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے دریائے نیل تک پہنچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، قوم کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ یہ آپ کیسے ماحول میں لا کر ہمیں چھوڑ دیے؟ اگر آگے جاتے ہیں تو بھی موت ہے، پیچھے جاتے ہیں تو بھی موت ہے، پیچھے فرعون کھڑا ہے، اگر ہم اس کے ہاتھ لگ گئے وہ تو ہمیں کاٹ دے گا، اگر آگے سمندر میں جاتے ہیں تو ڈوب جائیں گے، کیا کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، تیرے حکم پر، تیرے بھروسے پر ساری قوم کو لے کر میں یہاں دریائے نیل پر آ گیا، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، تو نے میری ذات پر یقین کر کے تو نکلا ہے، میری ذات پر بھروسہ کر کے نکلا ہے، جو بندہ میری ذات پر یقین کرتا ہے میں کبھی اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، جو میری ذات پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے غیب سے راستے بنا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا، اب یہاں سے آگے جانے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنی چھڑی کو لو، اپنی لاٹھی کو لو، دریائے نیل پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی دریائے نیل پر اپنی لاٹھی مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں 12 راستے بنا دیتا ہے۔
12 راستے بن جاتے ہیں۔ اب غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ جب بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پانی میں راستے بنا دیتا ہے، سمندر میں راستے بنا دیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ایسا مضبوط ہونا چاہیے، بھروسہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ایک قبیلے کے لیے ایک ایک راستہ ہے۔ جب وہ لوگ ان راستوں پر چلنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں، ہمارے جو دوسرے قبیلے والے ہیں، شاید وہ ڈوب گئے ہوں گے، کیا وہ بھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے درمیانی سمندر میں جا کر یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جو اطراف میں ان کے اطراف میں جو دیواریں ہیں پانی کی، ان دیواروں پر ایک اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اطراف 12 دیواریں بنا دی تھی، اللہ نے پانی کی دیواریں تھی، پانی کے راستے تھے، اللہ نے ان دیواروں پر اپنی ایک چھڑی ماری تو اسی وقت میں اللہ نے وہاں پر کھڑکیاں بنا دی۔ وہ کھڑکیوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ، جس طرح زمین پر چلتے ہیں پانی پر چلتے ہوئے انہوں نے دریائے نیل کو پار کر دیا۔ اور فرعون نے دیکھا کہ یہاں پر ان لوگوں نے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس دریا کو پار کر دیا ہے، وہ فوراً اپنے گھوڑوں کو لے کر جیسے دریائے نیل میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فوراً راستے ایک دوسرے سے مل جائے، پانی مل جائے۔ فرعون کا قدم رکھنا ہی تھا کہ اس نے سمجھا راستہ ہے، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ تھا، مگر فرعون کے لیے وہ دریا پانی بن گیا اور وہ اسی پانی کے اندر قدم رکھتے ہی اپنے گھوڑوں کے ساتھ ڈوبنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ موسیٰ اب میں ایمان لے کر آتا ہوں، اب میں آپ کے رب کو مانتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو دیکھ کر ایمان لانا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جب تک موت نہیں آئی تھی، موت سے پہلے اگر تو ایمان لے کر آتا، میرے کہنے پر مان لیتا تو آج یہاں دریائے نیل میں ڈوبتا نہیں، لیکن تیرے تکبر نے، تیرے فخر نے، تیرے غرور نے، تیرے گھمنڈ نے آج تو یہ دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ اس کا ایمان بھی گیا، نہ وہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا، بادشاہت بھی گئی، سلطنت گئی، حکومت گئی، موت منہ تک آ گیا اور وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کے بعد بھی آج بھی اللہ نے اس کے جسم کو صحیح سلامتی کے ساتھ باقی رکھا کہ آج بھی مصر میں فرعون کا جسم نمائش کے طور پر دکھایا جاتا ہے، میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ یہ بس اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک عبرتناک انجام دکھا رہا ہے کہ اے بندو، فرعون کا زمانہ گزرے ہوئے 4000 سال سے زائد ہو گیا، 4000 سال سے زائد ہوا فرعون کا زمانہ گزر کر، لیکن آج تک بھی اللہ نے اس کو عبرت کے لیے دنیا میں اس کا جسم صحیح سلامت رکھا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے ہم نے بھی اگر غرور اور فخر کیا ہمارا وہی انجام ہوگا جو فرعون کا انجام ہوا ہے۔ اگر ہم میں وہ تکبر آ گیا، فخر اور گھمنڈ آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، جس طرح اس کی دنیا آخرت برباد ہو گئی، اسی طرح ہر اس بندے کی بھی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی جس کے دل میں فخر یا تکبر یا غرور آ جائے۔ جب تک بندہ خود کو چھوٹا سمجھے اور خود کو سب سے بڑا گناہگار سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جب بندہ یہ سمجھے کہ میں بھی کچھ ہوں، جب میں بندے میں آ جاتا ہے، جب بندہ میں کہہ کر کچھ سمجھنے لگتا ہے، اب وہاں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ اس کے راستے بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصعب بن زبیر کے پاس یہ تشریف لائے۔ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تخت پر بیٹھا کرتے تھے۔ احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تشریف لے گئے، حضرت مصعب بن زبیر نے جبھی بھی وہ آتے انہیں دیکھ کر وہ فوراً اپنے پیر کو باندھ لیا کرتے تھے، انہیں بیٹھنے کے لیے اپنے تخت پر جگہ دیتے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت مصعب بن زبیر ان کے پاس جاتے ہیں، احنف بن قیس جب اپنے پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے، انہیں دیکھ کر بھی اپنے پیروں کو موڑا نہیں۔ تو حضرت مصعب بن زبیر کو یہ بات کافی تکلیف دہ ہوئی، ان کے دل کو یہ بات کافی تکلیف دینے لگی، اور انہوں نے ایسے ہی جا کر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد ان کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص ہمیشہ مجھے دیکھ کر احنف بن قیس اپنے پیروں کو موڑ لیتے تھے، آج کیا ہوا کہ میں آیا ہوا ہوں پھر بھی پیر آگے کیے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے ناراضگی کے ساتھ یہ ان سے بیان فرمایا کہ تعجب ہے انسان پر، ناراض ہوتے ہوئے یہ الفاظ کہا کہ انسان پر تعجب ہے کہ وہ تکبر اتنا کرتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بندہ اپنی حقیقت پر اگر غور کر لے گا تو کبھی اس کے دل میں نہ فخر آئے گا نہ تکبر آئے گا۔ حضرت مصعب بن زبیر نے بڑی پیاری بات فرمایا انسان پر تعجب ہے کہ وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے جبکہ وہ دنیا میں ایک طہارت کی جگہ سے پیدا ہوا ہے،
جب انسان کی پیدائش ایک طہارت کے مقام سے ہوئی ہے تو پھر اس پر غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا، اب اس کے اندر فخر کس بات کا؟ اگر اللہ نے نور سے پیدا کیا ہو تو انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں نور سے پیدا ہوا ہوں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہو، آگ کی شان بلند ہونا ہے تو بلندی آگ چاہتی ہے، تو بندہ فخر کر سکتا ہے میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ نے انسان کو نہ آگ سے پیدا کیا، اللہ نے انسان کو نہ نور سے پیدا کیا۔ خالق کائنات نے انسان کو جو پیدا کیا ایک گندے پانی سے پیدا فرمایا، ایک ایسا گندا پانی اگر جسم سے باہر نکل جائے تو اس بندے پر فوراً غسل واجب ہو جاتا ہے، اگر جسم کو لگ جائے تو جسم ناپاک، اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک۔ ایسے گندے پانی سے جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے باوجود بھی بندہ فخر کرتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان غرور کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان خود کو بہت ہی بڑا سمجھ رہا ہے، تو اندازہ لگائیں حقیقت اتنی گندگی ہے۔ اور اللہ نے پیدا بھی کیا تو انسان پیدا بھی ہوا کس مقام سے؟ ایک طہارت کے مقام سے رب نے اس کو پیدا فرمایا۔ ایسی حقیقت انسان کی ہے، اتنا حقیر ہے، اتنا کمتر ہے، اتنا انسان اتنا گرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا فخر انسان میں، کیا تکبر انسان میں، کیا غرور انسان میں۔ ارے کس بات کا فخر ہے، کس بات کا غرور ہے؟ حضرت احنف بن قیس نے یہ بات ارشاد فرمائی اور وہاں سے نکل گئے۔ انسان روزانہ ایک مرتبہ، حضرت امام حسن روایت کرتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان روزانہ ایک دو مرتبہ وہ طہارت بیت الخلاء کو جاتا ہی ہے، اور جب وہ طہارت بیت الخلاء کرتا ہی ہے اس کے جسم سے گندگی نکل رہی ہے، وہ گندگی کو جسم میں رکھ کر گھوم رہا ہے۔ انسان طہارت اور بیت الخلاء کو اپنے پیٹ میں رکھ کر گھوم رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ خود کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے۔ ارے اچھائی کس بات کی؟ ارے گندگی بھری ہے انسان کے پیٹ میں، پیدا گندے پانی سے ہوا، اور چل کر زمین پر جب چلتا ہے تو بھی گندگی طہارت کو بیت الخلاء کو جسم میں رکھ کر چلتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو ایک مردہ کہلاتا ہے۔ ایسی حقیقت انسان کی ہے، ایسی حقیقت رکھ کر اس کے باوجود بھی وہ خود کو گھمنڈ رکھے اور خود میں وہ بڑا سمجھے اور فخر کرے، تو یہ بندے کے لیے کتنی ذلت والی بات ہے، یہ تعجب والی بات ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور مٹی کی شان کیا ہے؟ مٹی کی شان زمین پر آنا ہے۔ اگر آپ مٹی کو پھینکیں، مٹی کو اگر آپ اونچائی سے پھینکیں تو مٹی کیا ہوتی ہے؟ نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر کو نہیں جاتی۔ جتنی اونچائی سے بھی آپ مٹی کو پھینک دیں تو اس اونچائی سے مٹی کیا ہے؟ نیچے کی طرف آتی ہے۔ مٹی کا کام ہی نیچے آنا ہے، اوپر جانا نہیں ہے۔ اوپر جانا آگ کا کام ہے۔ اگر آپ آگ جلائیں تو آگ کبھی نیچے نہیں آتی، جتنی نیچے بھی آپ زمین کے نیچے رکھ کر آگ کو جلائے، آگ زمین کو چیر کر اوپر آ جاتی ہے۔ آپ لوہا رکھ دیں آگ کو، آگ لوہے کو پگھلا کر اوپر آ جاتی ہے۔ آگ کی شان اوپر آنا ہے، مٹی کی شان نیچے جانا ہے۔ رب نے جس انسان کو مٹی سے بنایا تاکہ انسان میں عاجزی آئے، تاکہ انسان میں انکساری آئے، انسان ہمیشہ جھک کر زندگی گزارے، مگر ایسے مٹی سے بن کر بھی بندہ خود کو آگ سے بنا ہوا ظاہر کرتا ہے۔ ایسے مٹی سے پیدا ہو کر بھی انسان خود کو بہت ہی اونچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کتنی تعجب والی بات ہے ایک انسان کے لیے۔ اس کی آخرت اور اس کی جو دنیا ہے یہ اس گھمنڈ سے دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ انسان نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے نہ آخرت کے معاملات میں ترقی کر سکتا ہے۔ حضرت محمد بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں انسان کے دل میں جتنا وہ فخر اور میں پن جتنا آتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کی عقل اللہ کم کر دے گا۔ عقل اور جو عقل ہے، جو سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ اتنا کم کر دے گا جتنا انسان خود کو بڑا سمجھنے لگ جائے گا۔ اور جب انسان خود کو چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے اللہ اس کی عقل، اس کی سوچ بڑھا دیتا ہے۔ یہ تکبر عقل کا بہت گہرا تعلق ہے۔ عقل سمجھ کب بڑھتی ہے؟ جب انسان خود کو کچھ نہ سمجھے اور خود کو سب سے نیچے اور سب سے چھوٹا اور سب سے حقیر کمتر معمولی سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل اور سمجھ بڑھا دیتا ہے۔ اور جب وہ خود کو بہت اچھا اور بہت بڑا اور بہت ہی نیک اور اعلیٰ مقام پر سمجھے اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ کو چھین لیتا ہے اور بالکل کم کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیطان کے کچھ جال ہیں، جس طرح سے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جال ڈالا جاتا ہے تاکہ مچھلی اس میں پھنس جائے، تو شیطان بھی بندوں کو پھنسانے کے لیے جال ڈالتا ہے
تاکہ بندے اس گناہ میں پھنس جائیں اور ان کی آخرت اور خبر برباد ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا شیطان کے جالوں میں سے سب سے پہلا جال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی خوشی عطا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو رزق عطا فرماتا ہے، روزی عطا فرماتا ہے، صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے، تو شیطان ایک جال ڈالتا ہے۔ شیطان اس وقت میں کیا جال ڈالتا ہے؟ بندے کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیرے پاس اتنا سب کچھ ہے تو تو بہت بڑا ہے، تیرے پاس اتنا سب کچھ ہے تو دوسرے تجھ سے نیچے ہیں اور تو سب سے بڑا ہے۔ یہ خیال شیطان کے ذہن میں ڈال کر اس کی نعمتوں کو برباد کرتا ہے۔ یہ اس کا جال ہے، اس جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ یہ پہلا جال، اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اس نعمت کا شکر نہیں ادا کرنے دیتا شیطان۔ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شیطان جال ڈال کر اس کے ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے، تو بہت بڑا ہے، اور باقی سب تجھ سے نیچے اور چھوٹے ہیں۔ اور جب اس جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اب پھنس گیا تو موت تک باہر نہیں نکل سکتا۔ شیطان اس جال میں ڈال کر اسے مرتے دم تک یہی اس کے ذہن میں، دل میں خیال بٹھا دیتا ہے کہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے اچھا ہے۔ یہ پہلا جال ہے۔ اور شیطان کا دوسرا جال کیا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے بندے کے دل میں جائز خواہشیں پیدا کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی فلاں چیز کھانا ہے، شیطان کہتا ہے وہ تو حلال ہے، چلو جاؤ کھا لو۔ پھر اس کے بعد شیطان جائز چیزیں پیدا کرتا ہے کہ فلاں مقام پر تمہیں گھومنے کے لیے جاؤ، جائز ہی ہے، بندہ وہاں نکل جاتا ہے۔ جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ جائز خواہشات پر عمل کرنے لگ گیا، میری جائز باتیں سننے لگ گیا، اب شیطان ناجائز چیزیں ڈالتا ہے۔ کہتا ہے کہ چلو فلاں مقام پر جائیں گے اور وہاں پر تمام دوست اور ساتھی بیٹھے ہیں، جا کر شراب پی لیں گے۔ ارے ہر دن تھوڑی ہی پینا ہے، کبھی مہینے میں ایک مرتبہ ہے، 2 مہینے میں ایک مرتبہ ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ ہے، ایک ہی تو مرتبہ ہے، باقی سارے لوگ تو ہر دن پی رہے ہیں، میرے لیے کیا ہے کہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ پی لوں تو کیا ہوگا، مہینے میں ایک مرتبہ پی لوں تو کیا ہوگا، 2 مہینے میں ایک مرتبہ پی لوں تو کیا ہوگا۔ شیطان یہ جال ڈالتا ہے، پہلے جائز خواہشات پر عمل کراتا ہے، پھر اس کے بعد ناجائز خواہشات آہستہ آہستہ پیدا کرتا ہے۔ شیطان بندے کو سب سے پہلے بے نمازی نہیں بناتا، سب سے پہلے شیطان کیا کرتا ہے؟ نفل نمازیں چھڑاتا ہے۔ بندے سے کہتا ہے نفل نماز کیا ہے؟ یہ تو پڑھے تو ثواب نہیں، نہیں پڑھے تو کچھ نہیں۔ نفل نماز پہلے شیطان چھڑاتا ہے، پھر دیکھتا ہے یہ نفل نماز چھوڑنے کا پابند ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ سنت ہے، سنت پڑھنے پہ ثواب ہے، نہ پڑھنے پہ کوئی گناہ نہیں، اس کے بعد سنت چھڑا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان دیکھتا ہے یہ نفل اور سنت چھوڑ دیا، اب فرض رہ گئی، تو شیطان کیا کرتا ہے کہ 5 نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، ایک نماز اگر چھوٹ گئی تو کیا ہوگا، یہ ذہن میں ڈال کر 5 نمازوں میں سے 4 نمازیں کر دیتا ہے۔ پھر شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے ارے میرے دوسرے ساتھی تو دن میں 2 وقت پڑھ رہے ہیں، میں تو 4 وقت پڑھ رہا ہوں، چلو کبھی کبھار 1-2 چھوٹ گئی تو کیا ہے، میں 3 وقت پڑھ لوں گا۔ اس کو 5 وقت سے 3 وقت پر لے کر آ جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ تو یہ بھی نہیں پڑھ رہے، چلو میں تو 3 پڑھ رہا ہوں، بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان اس سے ایک اور نماز کم کر دیتا ہے، پھر اس کو مغرب پر لے کر آ جاتا ہے، بس وہ ایک نماز، مغرب 5 نمازوں میں سے مغرب 1 پکڑ لیتا ہے، اور چند مہینے گزرنے کے بعد شیطان دکھاتا ہے دیکھ تو دن میں 1 پڑھ رہا ہے اور دوسرے جمعہ کے جمعہ آتے ہیں، وہ تو جمعہ کے جمعہ پڑھ رہے ہیں، 5 میں سے 1 پر لے کر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد 1 بھی نکال کر بندے کو جمعہ کے جمعہ رکھ دیتا ہے۔ پھر جمعہ دکھاتا ہے، کہتا ہے تو جمعہ پڑھ رہا ہے، دوسرے تو جمعہ کیا عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جمعہ پڑھ رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس کو جمعہ سے ہٹا کر سال میں 1 مرتبہ عید پر لے کر آ جاتا ہے۔ تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نفل نماز سے ہوتی ہے۔ شیطان یہاں سے بندے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب ہم نفل نماز ہی نہ چھوڑے، شیطان کو آنے کا راستہ ہی نہ دے، تو شیطان فرض کہاں سے چھڑائے گا؟ اس طرح سے شیطان کے سارے جال ہیں، اس کے جال اتنے چھوٹے ہوتے ہیں بندہ کبھی سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کس راستے سے اندر آ رہا ہے، کیسے وہ اس کی عبادت کو خراب کر رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد شیطان کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد شیطان یہ کرتا ہے کہ بندے کے ذہن میں آخرت کا خیال آہستہ کم کرنے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ پہلے دنیا دیکھ، بعد میں آخرت دیکھ۔ پہلے اس کے ذہن میں دنیا کو سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آخرت تو موت کے بعد ہے، اب تو زندہ ہے، اب کیسا؟
اب کیسا چلنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ شیطان یہ خیال ڈال دیتا ہے آج کا سوچ، اب کا سوچ، موت کے بعد خبر کا جو ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا، وہ خبر کا معاملہ ہے، وہ خبر کا مسئلہ ہے، وہ تو وہاں دیکھیں گے، لیکن آج کی دنیا کیسے گزرنی ہے، آج کا دن کیسے گزرنا ہے، گھر کیسے چلنا ہے، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، یہ خیال شیطان کا جال ہے۔ اور اس جال میں آج اکثر لوگ جو کمزور ایمان کے ہیں شیطان کے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور آتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آخرت بالکل بھلا دیتا ہے، اپنی خبر بھلا دیتا ہے، موت بھلا دیتا ہے، اور شیطان دنیا اتنی ڈرا کر سامنے لاتا ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، کہ جب بندہ اللہ کے کاموں میں خیرات کرنے کے لیے آگے بڑھے تو شیطان کہتا ہے اتنا خرچ کر رہا ہے، اتنا خیرات، اتنی صدقہ، ارے اتنے صدقے میں، اتنے خیرات میں تیرے دوسرے معاملات پورے ہو جائیں گے، گھریلو کام ہو جائیں گے، بچوں کا معاملہ پورا ہو جائے گا، پڑھائی کے لیے خرچ کر، بچوں کی پڑھائی کے لیے کام آئے گا، اپنے گھر کے خرچ کے لیے کام آئے گا، اپنی ذاتی خرچ کے لیے کام آئے گا۔ جب خیرات کا خیال آتا ہے، صدقے کا خیال آتا ہے، اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کا خیال آتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، ذہن میں دنیاوی تمام کام لا دیتا ہے، اور جب ناجائز کاموں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے، اور جب اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی بات آتی ہے، شیطان کیا کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپیہ اس ناجائز خواہشات پر لگا دیتا ہے۔ شراب پر ہزاروں روپیہ شیطان لگا دیتا ہے، اور اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شیطان لاکھوں روپیہ لگانے کے لیے وہاں پر بندے کا ذہن پلٹا دیتا ہے۔ اور آج ہم یہ تمام چیزوں کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ ہم کیسے آخرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے اپنی ہتھیلی پر لعاب ڈالا، یعنی جو اپنی زبان سے حضور نے اپنا مبارک تھوک حضور نے اپنی ہتھیلی پر ڈالا، اور فرمایا کہ اے انسان دیکھ، تو ایسی چیز سے پیدا ہوا ہے، ایسے پانی سے اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ حضور نے ہتھیلی پر اپنے زبان کا لعاب اور مبارک تھوک ڈال کر فرمایا کہ اے انسان، تو ایسے پانی سے، اس جیسے پانی سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، اور جب تک تو زندہ رہا تیرے جسم میں طہارت اور بیت الخلاء ہے، اور جب تو مر گیا تو تجھے لوگ مردہ کہتے ہیں، کوئی گھر میں رکھنے کو پسند نہیں کرتا، کوئی اس میت کے سامنے جانے کو پسند نہیں کرتا، نہ اولاد جانے کو پسند کرتی ہے، نہ بیوی جانے کو پسند کرتی ہے۔ ارے ساری زندگی جس شخص کے ساتھ زندگی گزاری، اولاد کے لیے جس انسان نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی زندگی اولاد کے لیے لٹا دی، اپنے گھر کے لیے اپنی زندگی لٹا دی، بیوی بچوں کے لیے اپنا سکون قربان کر دیا، یہاں آنکھ بند ہوئی، یہاں سانس ختم ہوئی، نہ بیوی سامنے جانے کو تیار ہے، نہ بیٹا جانے کو تیار ہے، سارے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، ارے صحیح کرنے کو کوئی جانے کو تیار نہیں، اس کے کپڑے بدلنے کو تیار نہیں، اس کے لیے کفن کا لباس اس کے جسم پر پہنانے کو تیار نہیں، پڑوسیوں کو بلا رہے ہیں، دوسروں کو بلا رہے ہیں، ارے انسان کی سانس ختم ہو گئی، وہ سوائے ایک مردہ جسم کے، ایک گندا جسم کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ حقیقت انسان کی یہ ہے کہ اگر زندہ رہے تو اس کی زندگی میں وہ طہارت بیت الخلاء لے کر پیٹ میں پھرتا ہے، اس کے باوجود بھی فخر اور غرور تکبر کرتا ہے، اور پیدا ہوا کس سے؟ ایک طہارت کے مقام سے پیدا ہوا۔ کیسی چیز سے پیدا ہوا؟ گندے ناپاک پانی سے پیدا ہوا، دنیا سے رخصت ہوا، رخصت ہونے کے بعد ایک دن کوئی گھر میں رکھ نہیں سکتا۔ بیٹا بیٹی جس سے محبت کرتے ہیں وہی سب سے پہلے کہیں گے کہ جاؤ قبرستان میں جگہ اس کے لیے تلاش کر لاؤ، اور اس کے لیے گڑھا کھودو، اور اس کے لیے کفن کا انتظام کرو، دفن کا انتظام کرو، نہلانے کا انتظام کرو۔ ارے ایک دن رکھنے کو تیار نہیں، ایک رات رکھنے کو تیار نہیں، کیوں؟ یہ مردار ہے، بدبو آ جائے گی، پیٹ پھول جائے گا، قریب تک جانے کو تیار نہیں، ڈر جاتے ہیں چہرہ دیکھ کر، جسم دیکھ کر۔ اتنا انسان، ایسی زندگی، ایسی موت ہے انسان کی، ایسی موت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیوں آج فخر اتنا بڑھ رہا ہے، دلوں میں کیوں گھمنڈ اتنا بڑھ رہا ہے، تکبر کس بات کا؟ اللہ کے حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ نے کسی کو سونے چاندی سے پیدا نہیں کیا، سونے چاندی سے اگر پیدا ہوتا وہ فخر کرتا تو بات سمجھ آ جاتی، جب گندے پانی سے پیدا ہو کر انسان میں اتنا گھمنڈ اور فخر اور تکبر آ جائے، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے،
یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے اور افسوس ہے اس بات کا کہ اسی فخر نے آج ہمارے ایمان کو برباد کر دیا ہے، اسی فخر نے آج ہمارے دین کو برباد کر دیا ہے۔ آج ہماری سوچیں بدل گئی، آج ہماری سوچ فرعون کی سوچ کی طرح ہو گئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے ایک نوجوان گزرا، خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اے نوجوان ادھر آ۔ نوجوان کو بلایا، کہا اے نوجوان، بہترین خوبصورت لباس پہن کر، مہنگا لباس پہن کر بڑے فخر کے ساتھ میرے آگے سے گزر رہا ہے، اپنی جوانی پر فخر نہ کر، اپنے لباس پر فخر نہ کر۔ کیا تو نے خبر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو نے خبر کا عذاب دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو نے پل صراط کا راستہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، کیا تو نے جہنم دیکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو دیکھ لیتا، خبر دیکھ لیتا، جہنم دیکھ لیتا، نہ یہ لباس پہنتا، نہ ایسے فخر سے میرے سامنے سے چلتا۔ فرمایا کہ اللہ نہ تیرا لباس دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ تیری شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نہ تیرا حسن دیکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ تیری خوبصورتی دیکھتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زمین و جائیداد دیکھتا ہے، نہ خدا تیری مال و دولت دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے میں اگر کچھ دیکھتا ہے تو اس کے دل کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں رہنے والے اللہ کے خوف کو دیکھتا ہے۔ اللہ اس خوف کے ذریعے سے بندے کو عزت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے تقوی کے ذریعے سے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے عبادت کو دیکھ کر، اعمال کو دیکھ کر عزت عطا فرماتا ہے۔ آج یہ معاملہ ہے، آج ہم نے ان باتوں کو بھلا دیا، اللہ رسول کی باتوں کو آج ہم نے کتابوں کی حد تک رکھ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ چلو جب تک رہنا ہے جو کرنا ہے کریں، اور خبر میں جانا ہے، خبر کا معاملہ جو ہوگا خبر میں دیکھیں گے۔ آج ایسی ہی سوچ بنتی جا رہی ہے۔ آج دنیا داری نے ہمارے ذہنوں کو اتنا نیچے کر دیا اور دنیا کو اتنا اوپر کر دیا کہ آخرت تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آج ذہنوں میں آخرت کچھ ہے ہی نہیں، زبان پر ہے، مرنا ہے زبان پر، صرف زبان پر کہ موت، قبر، آخرت، پل صراط، جہنم، صرف زبان پر ہے، صرف زبان پر ہے، کتابوں میں بند ہے۔ لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے، پریکٹیکل چلنے کی بات آتی ہے تو صرف دنیا سامنے ہوتی ہے، دوسرا اور کچھ نہیں ہوتا۔ آج یہ معاملہ ہے۔ آج کتنا اللہ تعالیٰ ہماری عبرت کے لیے آنکھوں کے سامنے کتنے جنازے دکھاتا ہے۔ نوجوانوں کے جنازے آنکھوں کے سامنے اٹھتے ہیں، اپنے بیٹوں کی عمر کے لوگ، بچے آج مرتے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، نوجوان آج مرتے جاتے ہیں۔ ایک شخص کا کہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ 19 تاریخ کو نکاح ہوا، 20 تاریخ کو ولیمہ ہوا، 21 تاریخ کو اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ پاکستان کا واقعہ تھا۔ 19 تاریخ کو نکاح، 20 کو ولیمہ اور 21 کو نماز جنازہ اس نوجوان کی پڑھائی گئی۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے اور حقیقت یہ سمجھنا چاہیے۔ ایک مقام پر ایک مسجد میں نکاح کہ چند سال پہلے پڑھانے کے لیے جب ہم گئے تو دیکھا یہاں نکاح ختم ہوا، دولہا یہاں تیار ہو کر بیٹھا تھا، نکاح ختم ہو کر یہاں سے بارات باہر قدم رکھی، پھر اس کے بعد ایک جنازہ اسی وقت میں اندر آیا۔ ایک گھر ہے جو کہ نکاح کی خوشی منا رہا ہے اور اسی ماحول میں، اسی محلے میں دوسرا گھر ہے جہاں نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کب جس کی ہم لوگوں کی نماز جنازہ ہم پڑھنے جاتے ہیں، ہماری نماز جنازہ کب ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں فلاں کا انتقال ہوا، کب ہمارے انتقال کی خبر آ جائے پتہ نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں جا کر بیمار ہے اور دواخانے میں وہ شریک ہے، کب ہم دواخانے میں جا کر شریک ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ ایک لمحہ چاہیے عرش سے فرش پر جانے کے لیے، بندے کو زمین سے آسمان تک پہنچنے کے لیے بس ایک لمحہ چاہیے، اور ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر گرانے کے لیے صرف ایک لمحہ کافی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک لمحے میں زمین کے ایک کنکر کو آسمان تک پہنچا دے، اور اگر رب چاہے آسمان پر رہنے والے، غرور اور فخر کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر گرا دے۔ یہ ایک لمحے کی بات ہے، ایک ہی لمحہ رب کو چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ جس رب نے کن کہہ کر، کن کا لفظ کہہ کر ساتوں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو ایک بندے کا فخر اور غرور ختم کرنے کے لیے کتنا وقت لگے گا اللہ کو؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے،
اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے، جتنا ہو سکے بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے نیچے سمجھو، من تکبر للہ وضعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ حضور نے بڑی پیاری حدیث فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ خود کو، جب اپنے دل میں وہ خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سارے مجھ سے نیچے ہیں اور میں بہت بڑا ہوں اور مجھ میں بہت فخر ہے، مجھ میں فلاں چیز ہے، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، اس لیے میں سب سے بڑا ہوں اور سارے مجھ سے چھوٹے ہیں، جب یہ دل میں خیال آتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ لوگوں کی نظر میں اس کو خنزیر سے بھی کمتر بنا دیتا ہے۔ خنزیر کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بدترین جانور، سب سے برا جو جانور، اس کا نام خنزیر ہے۔ تو جب بندہ خود کو سب سے بڑا اور سب سے اچھا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے تو حضور نے فرمایا اللہ اسے خنزیر کے جانور کے برابر کر دیتا ہے، وہ خنزیر جانور کے برابر لوگوں کی نظروں میں ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور آگے فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور جو بندہ اللہ کی نعمتیں لے کر وہ ہمیشہ خود کو چھوٹا سمجھے اور ہر چھوٹے کو اپنے سے بڑا سمجھے اور خود کو سب سے حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، کمتر سمجھے اور خود کو کچھ نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اسے بادشاہ بنا دے گا، لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اس کا مقام بلند کر دے گا۔ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو یاد رکھو۔ اللہ نے حضور کو کیا عطا نہیں فرمایا تھا؟ ارے جس نبی کی دعا کے صدقے میں ساری کائنات بنی اور جس نبی کے وسیلے سے اللہ جنت عطا فرماتا ہے، اس نبی کو اللہ نے کس بات کی کمی عطا فرمائی؟ مگر حضور کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کی زندگی کیا تھی؟ روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کے ساتھ چلتے تھے تو حضور صحابہ اکرام کے آگے نہیں چلتے تھے۔ کوئی شخص اگر کوئی ذمہ دار ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی عہدے دار ہو تو وہ شخص چاہتا ہے وہ سب سے آگے رہے، لوگ اس کے پیچھے رہے، تاکہ پتہ چلے کہ میں رہنما ہوں، میں رہبر ہوں، میں سب سے آگے ہوں اور میں سیاستدان ہوں۔ اپنا عہدہ بتانے کے لیے وہ سب سے آگے چلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ حضور اپنے صحابہ سے فرماتے تھے تم آگے چلو، میں تمہارے پیچھے چلتا ہوں، تاکہ کسی کو دیکھ کر یہ نہ لگے کہ میں تم سے بڑا ہوں، تم سے آگے ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ ہم سارے ایک ہیں، میں تمہارے ہی برابر ہوں، میں آگے نہیں ہوں۔ یہ حضور کی عاجزی، حضور کی انکساری تھی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت کے ساتھ گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھا رہے تھے تو دروازے پر کیا ہوا؟ ایک فقیر آیا اور بیمار تھا، اس کو بیماری تھی اور جو بھی اس کو دیکھتا اس کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا، لوگ نفرت کرتے تھے، ایسی بیماری اس کو تھی۔ تو صحابہ کرام جو لوگوں نے دیکھا اس کو اپنے دروازے سے باہر کر دیا، کوئی اپنے دروازے پر کھڑا ہونے نہیں دیا۔ اگر وہ کسی کے بازو میں جا کر بیٹھتا تو لوگ اٹھ کر چلے جاتے، وہ جس مجلس میں جاتا لوگ مجلس چھوڑ دیتے۔ ایسا بیمار انسان، ایسا بد شکل، ایسا بدصورت حضور کے دروازے پر جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے بیٹھے تھے، جب حضور نے دیکھا کہ سارے لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں، اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی غریبی کی وجہ سے اور اس کے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کا لباس دیکھ کر، تو حضور نے کیا کیا؟ اس کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی۔ حضور نے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر آ گئے تو حضور نے اس کو اپنے گود میں بٹھایا، گود میں بٹھا کر حضور نے اس کو کھانا کھلایا۔ اپنے گود میں بٹھا کر حضور نے اس بیمار کو، نہ حضور نے اس کے کپڑے دیکھے، نہ اس کے چہرے پر دھول اور مٹی کو دیکھا، نہ حضور نے اس کے بالوں پر لگے ہوئی گندگی کو دیکھا، نہ اس کے جسم کی گندگی کو دیکھا، نہ اس کے جسم سے آنے والی بدبو کو دیکھا، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیماری کو دیکھا۔ اپنے حضور نے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کو کھانا کھلایا۔ اور ایک وہاں پر ایک نوجوان تھا جو حضور کی محفل میں، اس نے دیکھ کر دل میں یہ کہا کہ یہ کیسا انسان ہے، اس نے اس کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس کو ناپسند کیا، اس کو دیکھ کر حقیر سمجھا، کمتر سمجھا، اس کو بہت چھوٹا سمجھا۔ چند دن گزرے نہیں، وہی بیماری اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ جس نوجوان نے اس کو حقیر سمجھا تھا، کمتر سمجھا تھا، اس کو بہت ہی نیچے دکھانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے وہ بیماری جو اس کو تھی وہ اس کو عطا فرما دی۔ اس نوجوان کو بیماری آ گئی۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، آج کیا ہے، ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں،
عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عاشق رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کے ایک دن حضور کے نام پر چند لوگوں کو کھلا دینا یا میلاد کا جشن منا لینا، خوشی منا لینا، اور اس کے بعد نہ حضور کی سیرت پر عمل، نہ حضور کے اخلاق پر عمل، نہ حضور کی احادیث پر عمل، نہ حضور کی باتوں پر عمل، نہ حضور کی تعلیمات پر عمل، کچھ نہیں۔ سال میں ایک مرتبہ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ہم دم بھرے اور اس محبت پر ہم ایک 2-4 دن میلاد کی خوشی منا لے، اس کے بعد ہم یہ سمجھے اب جو چاہے ہم کریں، ہم جنتی ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عاشق رسول کا مطلب کیا ہے؟ عاشق رسول کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی کی عشق اور محبت کا ہم نام لیتے ہیں، اس نبی کی تعلیم پر عمل کرے، اس نبی کے اخلاق پر عمل کرے، اس نبی نے جو طریقہ دکھایا اس طریقے پر چل کر دکھائیں۔ اسی لیے آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں حضور کے عشق کا، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس شخص کو عزت دیتے ہیں، لوگوں کے کپڑوں کو دیکھ کر عزت دیتے ہیں، کسی کے مکان کو دیکھ کر عزت دیتے ہیں، کسی کی دکان کو دیکھ کر عزت دیتے ہیں، کسی کا کاروبار دیکھ کر عزت دیتے ہیں، کسی کی تجارت کو دیکھ کر عزت دیتے ہیں، کسی کا عہدہ دیکھ کر عزت دیتے ہیں، کسی کا مقام و مرتبہ دیکھ کر عزت دیتے ہیں، کسی کی سیاست کو دیکھ کر عزت دیتے ہیں، کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر عزت دیتے ہیں۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں جو عزت ملتی ہے نہ دکان سے ملتی ہے، نہ مکان سے ملتی ہے، نہ تجارت سے ملتی ہے، نہ زمین و جائیداد سے ملتی ہے، نہ مال و دولت سے ملتی ہے، نہ چہرہ اور حسن سے ملتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر بندے کو عزت ملتی ہے تو صرف اس کی عبادت سے ملتی ہے، اس کی نمازوں سے ملتی ہے، اس کے تقوی سے ملتی ہے، اس کے خوف خدا سے ملتی ہے، اس کی دنیا چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت اور اس کے دل کو دیکھ کر عزت عطا فرماتا ہے۔ آج یہ معاملہ ہے، ہم نے صرف زبان پر محبت رسول کو رکھا، صرف زبان پر ہم نے اپنی موت اور خبر کو رکھا۔ عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت میں صرف اور صرف دنیاوی مقصد، دنیاوی فائدہ یہ چھوڑ کر کوئی دوسری چیز نظروں کے سامنے ہوتی ہی نہیں۔ یاد رکھے آج اتنا جو کچھ بھی محنتیں، مشقتیں، کوششیں دنیا کے لیے جو بھی ہو، ایک لمحہ چاہیے موت کے لیے، ایک لمحہ، ایک ہی لمحہ کافی ہے۔ یہاں ہم اٹھے، ایک سلام پھیر کر دوسرا سلام پھیرنے تک زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ایک سلام پھیرنے تک کا بھروسہ نہیں، لیکن پھر بھی موت سے غافل، پھر بھی موت کا خیال نہیں، موت کی تیاری نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جس نے اس نے ایک دن خیال کیا کہ آج میں اپنی رعایا میں، اپنی سلطنت میں سج دھج کر شام سے نکلوں، تو اس نے ایک بہترین مہنگی سواری منگائی، مہنگا لباس پہنا اور بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ، رعب اور دبدبے کے ساتھ سواری پر بیٹھا اور ایک چکر لگانا چاہتا تھا اپنے شہر کا جہاں کا وہ بادشاہ تھا، اور بڑی خوشی کے ساتھ شان شوکت سے سج دھج کر عالی شان سواری پر بیٹھ کر اور اپنے ہزاروں خادموں کو لے کر، ہزاروں لاکھوں خادموں کو لے کر سارے شہر کو اپنی شان بتاتے ہوئے نکلا۔ راستے میں ایک فقیر سواری کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ کون ہے اتنا بدتمیز جو میری سواری کے آگے کھڑا ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ سے ایک بات کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، تو میرے قریب آ نہیں سکتا۔ اس فقیر نے کہا جب تک آپ کے کان میں بات نہیں کہوں گا یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے، چلو آ جاؤ۔ تو وہ قریب گیا، کان میں یہ کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ بس ایک لمحہ سننا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ بس مجھے 5 منٹ کا وقت دے دے، جو کچھ جمایا ہے اللہ کی راہ میں سب کچھ خیرات کر دوں گا، ساری بادشاہت صدقہ کروں گا، اس کے بعد میری روح قبض کر لینا۔ فرشتے نے کہا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ایک لمحہ نہ آگے بڑھے گا نہ ایک لمحہ پیچھے آئے گا، اسی لیے اب تجھے کوئی مہلت نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ بندے اللہ نے 70 سال تک تجھے زندہ رکھا تھا، 70 سال تک تو سنتا تھا کہ کیا موت ہے، کب آئے گی، کیسے آئے گی، صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، قبر کیا ہے، موت کیا ہے، قیامت کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، پل صراط کیا ہے، سب کچھ سنتا تھا۔ اگر 70 سالوں میں ایک 5-10 منٹ نکال کر خیرات کر لیتا تو آج تیری موت جنت ہو جاتی، تیری قبر جنت ہو جاتی، لیکن تو نے نہیں مانا۔ اس نے اتنی عاجزی کی کہ بس 2 لمحے کا وقت دے دو، میں سب کچھ خیرات کرنے کو تیار ہوں۔ فرشتہ نہیں مانا، صرف اس کے جسم سے روح نکالی، وہ ایک سوکھی لکڑی کی طرح سواری سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ یہ حال ہے انسان کی زندگی اور موت کا۔
ہمیشہ خیال رکھے کہ ہمیں اپنی موت اور قبر کی کچھ نہ کچھ تو تیاری کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سب سے پہلے نمازوں کا پابند بنائے۔ اللہ الہ العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا غفلت کے پردے ہماری آنکھوں سے ہٹا دے مولا۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں راتوں میں اٹھ کر رونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ حاضرین مجلس کی مولا دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا جتنے حاضرین مجلس پریشان ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جتنے بہنیں نکاح نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین تمام نوجوانوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں قبر میں جنت عطا فرما دے۔ مولا جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں قیامت کے دن انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ مولا جن کے والدین باحیات ہیں مولا نوجوانوں کو اپنے والدین کی نیک ان کی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔